اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وہ آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، قرآن پاک کی یہ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، وہ یہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو چیزوں کا درس دیا ہے۔ پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں لے لیں تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیں تو اس پہ صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مومن کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عجیب کس طرح ہے کہ اس کو خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ صبر کر لیتا ہے، اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہو جاتے ہیں۔ میں پانی پیوں، میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال کروں یا کھاؤں، اس پہ میں اگر الحمدللہ کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے اور میں یہی کہہ دوں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کو پتا تھا، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اس کا عالم کیا ہے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو صبر ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس لیے صبر کے پہلو کو اپنے ساتھ رکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دونوں نعمتیں ہیں، اور ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ملتی بھی ہیں۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جو مومنین کی مائیں ہیں، ماں میں سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور ہمارا خاندان وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی تھی، اور میں یہ بات کہتی تھی کہ مدینے میں اس سے بہترین شوہر مجھے مل بھی نہیں سکتا۔ وہ رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین کی اور ایک دعا سکھا دی۔ آپ نے فرمایا اس دعا کو پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ یہ تکلیف تیری طرف سے آئی ہے اور اس کے بدلے مجھے اچھی نعمت عطا فرما۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کا سب سے بہترین مرد دے دیا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا کہ آپ ام سلمہ سے نکاح کر لیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی پریشانی دے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم درس دیا کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو نماز کو پڑھنا ہے۔ اگر میں نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ سمجھ لیں، میں سمجھ لوں کہ میری مدد اب اللہ رب العزت کی ذات کرے گی۔ تو جتنی ہماری پریشانیاں ہیں، جتنی ہماری مصیبتیں ہیں، جتنے ہمارے معاملات خراب ہوئے ہیں، ان معاملات کو درست کرنے کے لیے، ان پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین حل نماز ہے۔ ایک بندہ مومن اگر نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پھر ان دعاؤں کو بھی جو نماز کے اندر ہم نے پڑھنی ہے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتا ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں کو دور لے جاتے ہیں اور اس کی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو درس دیے ہیں، میں نے اور آپ نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ایک ہم نے مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، دوسرا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں تو ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ نماز جو ہے وہ 5:15 بجے کھڑی ہوگی۔